وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ طور آیت نمبر 28-29۔ آج کا موضوع، کیا ہماری کامیابی صرف اللہ کو پکارنے میں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا یہ اعادہ ہوگا۔ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين۔ وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں عذاب الہی سے ڈرتے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ بس اللہ نے ہم پر احسان فرما دیا اور ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ سامعین اکرام، سورہ طور آیت نمبر 28۔ انا کننا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم۔ اس سے پہلے یہ جنتیوں کا حال بیان ہو رہا ہے سامعین اکرام۔ انا کننا، وہ کہیں گے ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ احسان فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اس پہ ہم بات کر رہے تھے سامعین اکرام، جنتیوں کی دو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایک تو انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں جب رہتے تھے تو ڈرتے ہوئے وقت گزارتے تھے، مشفقین۔ اس پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کی ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ جنتیوں کی دوسری صفت ہے، وہ جو دنیا میں جو وہ وقت گزارتے تھے نا، تو اس کے بارے میں ہے۔ انا کننا من قبل ندعوہ، ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے۔ آپ کو گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی ہم نے اس پہ بات کی تھی سامعین کرام۔ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ آپ پکارتے کس کو ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، دو بڑے گروہ ہیں، ایک مجرمین ہیں اور ایک مومنین ہیں، یا مسلمین ہے، مومنین ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں اس کو۔ مجرم جو ہے وہ اللہ کو نہیں پکارتا، وہ ظاہر کو پکارتا ہے، اس کی پکار ظاہر تک محدود ہے کہ مٹیریل پہ بھروسہ اور وہ۔ لیکن مومن جو ہے چونکہ وہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہوتا ہے بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب، اور پھر اپنے آپ کو وہ پہچان لیتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور میں نے زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ تو وہ اب ہر وقت، یعنی جب وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر اس کی زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہو جاتی ہے۔
اور وہ اللہ ہی کو ہر دم پکارتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ذکر الہی یہ آج کی جو آیت ہے انا کننا من قبل ندعو، یہ تقریباً ایک سی ہیں سامنے کرام. تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے. آپ پکارتے کس کو ہیں؟ آپ کس ہستی کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت؟ ہمہ وقت، ہمہ جہت، ہمہ وجوہ، کس ہستی کو آپ پکارتے رہتے ہیں؟ تو بعض لوگ، ہم میں سے اکثریت، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو اپنی زندگی گزار رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لیں. ہر وقت اللہ اللہ اللہ، زبان سے نہیں، یاد سے. زبان سے ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اچھائی ہے. اصلی یاد جو ہوتی ہے وہ سامنے کرام وہ دل سے ہوتی ہے. دل کی پکار، ایک زبان کی پکار ہوتی ہے، ایک دل کی پکار ہوتی ہے. تو پہلے دل سے پکاریں آپ اللہ تعالیٰ کو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا. یہ اصل میں یہ مضمون جو ہے بڑا، یہ فقرہ بڑا قیمتی ہے. سبحان اللہ. انا کننا من قبل ندعوہ. سبحان اللہ. ہم اسی کو پکارتے رہتے، اسی سے توقعات ہماری وابستہ تھی، اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے، اس سے ہی ہماری توقعات وابستہ تھی. انہ هو البر الرحیم. میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس آیت کے مضامین سے، مطلب یہ ہے کہ میں کچھ چاہتا ہوں کہ اس پہ بات کروں. اصل میں پکار جو ہے، لہو دعوت الحق، پکارنا اسی کو سچا ہے. ہم جو ہے، یعنی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، ہمارا پکارنا اللہ کو نہیں ہے. ہماری پکار جو ہے وہ دنیا کی ہے، پیسے کی ہے، دولت کی ہے، کاروبار کی ہے، عزت کی ہے، شہرت کی ہے. آپ دیکھیں شہرت کے کتنے دل دادہ لوگ ہیں. خود نمائی تو نہیں شیوے ارباب وفا، جن کو جلنا ہے وہ آرام سے جل جاتے ہیں. یہ خود نمائی جو ہے یہ بھی ایک مطلب یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ کی صفت ہے. یہ جتنی بھی آپ تالیاں بجاتے ہیں اور یہ آپ فنکار لوگ جو ہیں جو اپنی مدح چاہتے ہیں، مشاعروں میں دیکھیں یہ واہ واہ اور سبحان اللہ اور یہ اور وہ، یعنی ایک ایک شعر پہ آپ داد دیتے رہتے ہیں. اور شاعر عام طور پہ آپ دیکھیں داد کے طالب ہوتے ہیں. ہر فنکار داد کا طالب ہوتا ہے. پھر وہ جو ہے لائف اچیومنٹ ایوارڈ بھی رکھ دیے ہیں، اور آپ نے صدارتی ایوارڈ، صدارتی تمغہ یافتہ، اور یہ سب یہ جو ہے نا یہ خود نمائیاں ہیں. اور انسان کی جو اخلاق رذیلہ ہے اس کی پکار ہے جو آپ نے یہ ایوارڈ آپ نے مقرر کر دیے ہیں. کبھی بتوں کی شکل میں دے رہے ہیں. وہ نگار فلمی ایوارڈ تھا ہمارے بچپن کے زمانے کی بات ہے. ابھی تو وہ بت کی شکل میں ایک وہ اسٹیچو پکڑا دیتے تھے، نگار فلمی ایوارڈ. اس پہ ذرا غور کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا، اصل جملہ جو ہے انا کننا من قبل ندعو، اس پہ ذرا غور کریں. ہماری پکار جو ہے وہ، ہم انسان تعریف کا عام طور پہ وہ بھوکا ہوتا ہے، اپنی تعریف کا، مدح سرائی کا، اور وہ چاہتا ہے کہ میری مدح سرائی. حالانکہ مدح تو ساری اللہ کی ہے. الحمد للہ، ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں. تو بہرحال یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. لیکن اس میں بہت گہرا مضمون ہے. انا کننا من قبل ندعو میں گہرا مضمون اس لیے ہے کہ ہماری، دیکھیں جس کو ہم پکاریں گے مدد کے لیے وہی ہمارا خدا بن جائے گا. یہ ایک بات یہ نوٹ کر لیں. فلا تدعو مع اللہ احدا، قرآن کی آیت ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. آہا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. انا کننا من قبل ندعو. تو بہرحال یہ باقی پکاریں جو ہیں یہ باطل ہیں، اور قرآن اس پہ شاہد ہے. یہ بڑی گہری آیت ہے کہ، اور بات یہ ہے کہ یہ ہمارے غیر کی پکار جو ہے ہمارے رگو پے میں بس گئی ہے.
یعنی ہم اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس غیر کی پکار کے لیے، یعنی ہم اس میں بری طرح پھنس چکے ہیں، غیر کو اب پکارتے ہیں۔ لہو دعوت الحق، پکارنا تو اسی کا ہے۔ وہ الا باسط کفہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ پوری آیت ہے نا کہ وہ پیاسا جو ہے وہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کے پانی مانگتا ہے، وما ہوا بباسط، وہ حالانکہ وہ پانی خود تو نہیں آ سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ ندعو جو ہے یہ بہت جو ہے گہرا مضمون لیے ہوئے سامنے۔ اس کا جو اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ خلاصہ بیان کرو تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کے ہیں، انا للہ، اللہ کے ہیں۔ اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ہم ہیں اللہ کے، باقی تو ساری کائنات اللہ کی ہے، لیکن ہماری ایک خاص جو ہے وہ ہے صفت ہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پس تم، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب تم اس کو سجدہ کر دینا، کیونکہ اس میں ایک قیمتی چیز آ گئی ہے۔ یہ قیمتی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سر حق ہے، حق کا راز ہے۔ الانسان سری و انا سرہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو قیمتی چیز ہے، اور ایسی قیمتی ہے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اس روح ربانی کے سامنے تمام کل ملائکہ نے سجدہ کیا، کل ملائکہ اس کے سامنے سجدہ کر دیا۔ تو بہرحال وہ یہ جو قیمتی وہ ہے نا، گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی، یہ آب و گل اور ملائکہ کیسے تمہیں سجدہ کرتے؟ چوبیدانی کہ ذل کیستی، فارغ گر مردی و گرزیستی، اگر تم پہچان لو کہ تم کس کا عکس ہو، کس کا سایہ ہو۔ سبحان اللہ۔ چوبیدانی کہ ذل کیستی، فارغ گر مردی و گرزیستی، تم بے نیاز ہو جاؤ گے، فارغ ہو جاؤ گے، زندہ ہو یا مردہ زندہ ہو یا مردہ، تم بے نیاز ہو جاؤ گے۔ انا کننا من قبل ندعو، اسی کو پکارتے تھے۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ۔ سبحان اللہ۔ اے رسول، اپنی محفل سے ان لوگوں کو ہرگز الگ نہ کیجیے جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح و شام۔ یدعون ربهم من قبل ندعوه، یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ، اس مکھڑے کے طالب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پکار جو ہے بس لہو دعوت الحق، اسی کی پکار جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اسی کو پکارنا چاہیے۔ انا کننا من قبل، یہ جنت میں یہ صفت آپ کو لے جائے گی سب نکلا، یہ ایک صفت جو ہے اپنا لیں، باقی تو پھر تفصیلات ہیں نا۔ اللہ کو پکارے، اللہ سے امیدیں، اللہ سے توقع، اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ انا کننا من قبل ندعو،
اور آگے چلتا ہوں، جی تو نہیں چاہ رہا کہ اس کی جو لذتیں ہیں اس جملے کی، اس کو میں مطلب یہ ہے کہ جی نہیں چاہ رہا۔ بہرحال انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ بڑا احسان فرمانے والا، البر احسان فرمانے والا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان میں ہے نا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو انہ هو البر الرحیم، وہ بڑا احسان فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آگے چلتے ہیں، فذکر، آپ نصیحت کیجئے، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ نصیحت کیجئے، یعنی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کا خیال نہ رکھو، تم اپنی نصیحت، اپنی ڈیوٹی کرتے رہو، کیونکہ آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے نہ تو کاہن ہے نہ مجنون ہے۔ یہ کاہن وہ نجومی کہتے ہیں نا، جو نجومی ہوتا ہے وہ پتہ نہیں، کاہن ایک کاہنہ ہوتی ہے یا کاہن ہوتے ہیں، تو یہ مطلب وہ باطل، اہل باطل کی وہ ہے کہ ان میں کاہن بھی ہوتے ہیں اور شیطانوں سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، جنات سے اور شیطانوں سے ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ القاب دیے ہوئے تھے کہ یہ کاہن ہے اور غیب کی خبریں جو ہیں وہ ان سے ملتی ہیں، جنات لاتے ہیں، شیاطین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے قرآن میں، وما تنزلت بہ الشیاطین، کہ یہ کلام جو ہے شیطان کی طرف سے تھوڑی ہے، یہ تو رحمان کی طرف سے ہے۔ تو آپ اپنے رب کی نعمت سے بے کاہن ولا مجنون، اور نہ مجنون یعنی دیوانے نہیں ہیں، الحمدللہ۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اس میں داعی الحق کو بھی ایک نصیحت ہے کہ جب وہ داعی اپنی دعوت دیتا ہے تو لوگ یعنی سب لوگوں کا رسپانس تو ایک سا نہیں ہوتا، اکثریت جو ہے داعی کے پروگرام کو جھٹلاتی ہے، یہ تاریخ عالم کا واقعہ ہے، اور اس پہ الزامات لگتے ہیں، مختلف قسم کے الزامات لگتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ نا۔ تو ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ در کوچہ نیک نامی مرا گزر ندادن، گر تو نمی پسندی تبدیل کن قذارہ، کہ نیک نامی کے گلی سے ہمارا گزر نہیں ہوا ہے۔ حافظ شیرازی کا غالباً شعر ہے کہ در کوچہ نیک نامی مرا گزر ندادن، گر تو نمی پسندی تبدیل کن قذارہ، اگر تم نہیں چاہتے تو اللہ کی تبدیل کو بدل ڈالو، تبدیل کن قذارہ، اللہ کی اس کو بدل ڈالو۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب جو مضمون شروع ہو رہا ہے سامعین کرام، یہ یعنی پہلے سے میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً آیت نمبر 45 تک جائے گا یہ، بلکہ یہ آخر تک یہ مضمون جائے گا، اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مضمون جو ہے یہ داعیان الی الحق کے لیے، ہر وہ شخص مرد ہو یا عورت جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، ان کو اس طریقے کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں آپ دیکھیں گے، یعنی میں آپ کو یہ جو آخری رکوع شروع ہو رہا ہے سامعین کرام، اور سورت کے آخر تک یہ جائے گا، تو اس کا میں آپ کو ابتدائیہ بتا رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مضمون صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کی حد تک تو حضور کی ذات تک محدود ہے، لیکن نہیں، قرآن
دیکھیں حضور کے لیے ہے، پھر حضور کے اصل میں تو یہ ہمارے لیے ہے قرآن، ما نزل الیہم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تو یہ بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں۔ اصل میں یعنی بنیادی طور پہ اس قرآن کا موضوع انسان ہے، مخاطب انسان ہے، پھر انسان میں خاص طور پہ مومن کے لیے یہ ایک لائحہ عمل دیتا ہے، ہدل للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور دعوت ہے تمام لوگوں کے لیے، کافۃ للناس ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ تو بہرحال میں آپ کو اس مضمون کی جو رکوع ہے اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ یہ نہ سمجھیں اصل میں قرآن سے ہم نے ایک ایسا تعلق جوڑ لیا ہے کہ اس کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، یہ ٹکڑا جو ہے فلاں کافر کے لیے، یہ فلاں مشرک کے لیے تھا، یہ فلاں مدینے کے منافق، اور یہ فلاں منافق کے لیے نام لے لے کے بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کے حساب سے تو ہے، یہ نہیں کہہ رہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم سب کے لیے ہے، اور ہم سب نیک ہو یا بد سب کے لیے ہے، کیونکہ اس کا مخاطب انسان ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ ہے، میں دوبارہ درخواست کر رہا ہوں سامعین کرام اپنے سننے والوں سے کہ قرآن کے مضامین کو اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس کو سوچیں، سمجھیں، اپنے لیے سوچیں، یا تو اما لکا و اما علیکا۔ ایک بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، قرآن یا تو ہمارے لیے ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے یا تو یہ روز قیامت ہمارے حق میں شفاعت دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا، یا یعنی یہ اپنا معنی ہے روز قیامت کے لیے۔ لیکن یہاں پہ یا تو اس قرآن کے مضامین ہمارے اعمال کے مطابق ہوں گے یا ہمارے اعمال کے یعنی ہمارے اعمال یا تو اس قرآن کے مطابق ہوں گے یا ہمارے اعمال اس قرآن کے خلاف ہوں گے۔ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، تیسری صورت آپ مجھے نہیں بتا سکتے۔ قرآن تو ہدایت ہے، دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، صرف دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، یا ہدایت کو قبول کرنے والے یا اس کو رد کرنے والے، قولاً یا عملاً، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام اب جو مضامین شروع ہوئے ہیں اس کو ذرا پھر آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں ہم کس جگہ اس کے خلاف ہیں یا موافق ہیں۔ بہرحال میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اس سے پہلے ہم اسی کو پکارتے تھے، انہو هو البر الرحیم، بے شک وہ بڑا احسان فرمانے والا اور قدردان مہربان ہے۔ یہاں یہ رحیم جو ہے، رحیم ایک تو میں نے بر کا آپ کو معنی بتا دیا کہ بر کا معنی احسان فرمانے والا، اور اس سلسلے میں نے آپ کو یہ بھی بات بتائی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بندگی حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے احسان فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے احسان کے نام سے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو احسان کے نام سے پکارتا ہے، اور روز قیامت اس فرمائے گا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے کرم ہے۔ اور رحیم جو ہے، رحیم مطلب یہ ہے قدردان، میں نے آپ کو ترجمہ کیا، یعنی رحمان اور رحیم، رحیم میں یعنی اس میں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ جو کرو گے وہ بھرو گے، رحیم یعنی نیک اعمال جو بھی آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قدر دے گا اور اس کو
دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ بہرحال فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن، ترجمہ سنا رہے ہیں نا، فذکر آپ نصیحت کیجئے، فما انت بنعمت ربک، بس بسبب اپنے رب کی نعمت کے آپ نہ کاہن ہیں ولا مجنون، اور نہ مجنون ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Before this, we used to pray to him. He is the good, the compassionate. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. So remind, by the grace of your Lord, you are neither a soothsayer nor a madman. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔